عرش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 8 فرشتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عرش کی نسبت اپنی طرف قرآن کریم میں کئی مرتبہ فرماتے ہیں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اور یوں ہی دیگر آیتیں بھی ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش۔ کرسی سے کیا مراد؟ تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ کرسی متشابہات میں سے ہے، یعنی جب کرسی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو ہمیں اس کی مراد معلوم نہیں، جب کرسی کی نسبت مخلوقات میں سے کسی کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا معنی ظاہر ہے، یعنی وہ جس پر کوئی آدمی بیٹھتا ہے، لیکن جب اسی لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو پھر ہم اس لفظ کی مراد کو جانتے نہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ جب لفظ ہی ایک ہے تو اس کے نسبت کے بدلنے کی وجہ سے ہم یوں کیوں کہہ دیں گے کہ ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں؟ تو میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ حضرات کو سمجھاؤں۔ اردو زبان میں ایک لفظ ہے محبت کا، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جب اس کی نسبت بدل جاتی ہے تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ جب لفظ محبت کی نسبت کسی آدمی کی اہلیہ کی طرف ہو یا کسی آدمی کے شوہر کی طرف ہو تو اس کا ایک معنی آتا ہے، ہم سب کو اس کا معنی معلوم، لیکن جب اسی لفظ کی نسبت کسی کے والدین کی طرف کی جاتی ہے تو وہی معنی مقصود نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور معنی مقصود ہوتا ہے۔ یوں ہی جب لفظ کرسی کی نسبت ہماری طرف کی جائے تو اس کا معنی یہی کرسی ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو چونکہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے شائع نشان نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو عرش اور کرسی، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، آپ کی ویلیو، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت وہ معمولی نہیں بلکہ وہ عرش اور کرسی سے بھی زیادہ ہے۔ آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، جو حقیقی مقام آپ کا ہے ہم اسے جان نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری عقل اتنی محدود ہے اور آپ کی عظمت اتنی غیر محدود ہے کہ ہم اپنے عقل قاصر کی ذریعے سے آپ کے مقام کامل کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون مدینہ المنورہ میں آرام فرمانے والے 2 اور شخص بھی موجود، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، جہاں آپ کا قیام فی الحال ہو رہا ہے وہ دنیا نہیں، وہ کوئی اور مقام نہیں، بلکہ آپ کا قیام اور آپ کا آرام وہ فی الحال جنت الفردوس میں ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، اور ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ہم اسے بھی سن لیں۔ اگر ہم اپنی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں گے تو ہمارا وہ مقام بن جائے گا جو کسی اور کا نہیں ہوگا۔ دنیاوی زندگی میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، ایوری بلڈنگ ہیز بین فارمڈ آف برکس، لیکن ان اینٹوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی اینٹ لہذا دونوں کی پرائس اور ویلیو برابر ہے، بلکہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر کوئی ایسی اینٹ ہو جو بیت الخلاء کے زمین پر لگی ہوئی ہو تو ہم اس کو خریدیں گے نہیں، بلکہ اس کو ریسائیکل کرنے کے لیے، اس کو ویسٹڈ میں ڈالنے کے لیے ہم لوگوں کو خود پیسے دے دیں گے۔
اور دوسری وہ اینٹ ہے جو مسجد کی عمارت میں لگی ہوئی ہے. ہم 20-25 پاؤنڈ دے کر کے اپنا حصہ مسجد میں ڈالنے کے لیے اس اینٹ کو خریدیں گے. اور ایک وہ اینٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ پر لگی ہوئی ہے. اگر وہ سیل پر آ جائے تو تمام لوگ بیڈنگ کر کے ممکن ہے کہ بلینز میں اس کی قیمت چلی جائے. ان چیزوں ان اینٹوں کے پرائس میں اور ویلیو میں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی نسبت جب بدل جاتی ہے تو ان کی ویلیو بھی بدل جاتی ہے. وہ اینٹ جو بیت الخلا کے زمین پر ہو اس کی قدر و قیمت بالکل نہیں، بلکہ لوگ اسے لے جائے ہم انہیں خود رقم دے دیں گے. مسجد کی عمارت میں جو اینٹ موجود ہے تو ہم 20-25 پاؤنڈ دے کر کے اسے خریدنے کے لیے تیار ہے. اور اگر کعبۃ اللہ کی اینٹ سیل پر آ جائے تو بیڈنگ کرتے ہوئے ممکن ہے کہ وہ بلینز آف پاؤنڈز میں چلی جائے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں گے تو ہمارا مقام انسان ہونے کے اعتبار سے وہ ہو جائے گا جو کسی دوسرے انسان کا اس زمانے میں نہیں ہے. www.darsequran.com